وہ یہ کہ یہاں پر عام طور سے تقریروں میں، وعظوں میں، بیانات میں ذہنیت ایسی بنائی جاتی ہے کہ جس سے حقوق العباد پیچھے پڑ جاتے ہیں. سارا کچھ فضیلتیں ان کی ہے جو قربانیاں دیں اور قربانی کے لیے ماں باپ کو رلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تبلیغی جماعت سب سے پیاری جماعت ہے کہ یہ جماعت ایسی ہے جو لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے راہ راست میں آنے کی ذریعہ بنی ہے. لیکن تبلیغی جماعت کی سب سے بڑی غلطی، اور وہ غلطی اب اتنی تیزی کے ساتھ ہر عام و خاص میں پھیلتی جا رہی ہے کہ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو شیخ الاسلام ہیں، انہوں نے کیا کچھ کہا، وہ بیان تمام مسلمانوں کو اور خاص طور سے جو اس کام سے جڑے ہوئے ہیں ان کو ضرور سننا چاہیے. آپ سے گزارش ہے کہ خدا را آپ اصلاح کی نیت سے حضرت کا بیان سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل بھی کریں اور دوسروں تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس غلطی سے باز آ جائیں، کیونکہ یہ غلطی ایسی غلطی ہے کہ اگر اسے سب سے بڑی غلطی کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا. اس سے گزارش ہے کہ حضرت نے جو کچھ کہا اسے سنیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں. اس کے بعد پھر ہم آگے کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے. دوسری بات جو وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ یہاں پر عام طور سے تقریروں میں، وعظوں میں، بیانات میں ذہنیت ایسی بنائی جاتی ہے کہ جس سے حقوق العباد پیچھے پڑ جاتے ہیں. سارا کچھ فضیلتیں ان کی ہے جو قربانیاں دیں اور قربانی کے لیے ماں باپ کو رلا دیں، بیوی بچوں کا حق فوت کر دیں، اپنے رشتہ داروں کا حق فوت کر دیں، تو وہ بھی دین کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر والدین اجازت نہیں دیتے تو تم اس کے بغیر نکل جاؤ. اگر بیوی تمہاری اکیلی ہے تو اس کو اکیلی چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ تعلیم عام طور سے بڑے حضرات عام طور سے ایسا نہیں کرتے، لیکن جو چھٹبھئیے ہیں وہ اپنی تقریروں میں، اپنے بیانات میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں خود آنکھوں سے گواہ ہوں ایسے کا کہ وہ چلے کا شوق ہو گیا اس کو. اب وہ بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے اور اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے. وہ کہتے تو خود کما، میں تو اللہ کے راستے پہ نکلا، اللہ کے راستے میں خروج کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں خروج کرنے کے لیے میں نکلا ہوا ہوں. تو تیرا اللہ خود کبیر ہوگا، اللہ تعالیٰ خود تیرا کام ٹھیک کر دے گا. یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حالانکہ جو 6 نمبر ہیں ان میں اکرام مسلم ایک اہم نمبر ہے. اکرام مسلم کے اندر تمام بندوں کے حقوق کے اعمال شامل ہیں. وہ ان کے اوپر زور دینے کے بجائے کہ جی دیکھو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی بیوی کو پہلی رات میں چھوڑ کر جنگ پہ چلے گئے، تم بھی جیسے ہی کرو اور اسی طرح کیا کرو. خروج فی سبیل اللہ کے لیے، اس کا نام خروج فی سبیل اللہ ہے، لہذا اس کے لیے چھوڑ کے جایا کرو اپنے بیویوں کو، اپنے ماؤں کو چھوڑ کے جایا کرو. ارے بھائی اس وقت نفیر عام تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر شخص کے اوپر فرض تھا، وہ تشریف لے گئے. اب اس کو تم کہو کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شادی ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرے کہ ابھی وہ خلوت صحیحہ بھی نہ ہوئی ہو اور وہ جا کے چلہ لگائے. سمجھے آپ؟ تو یہ ذہنیت پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے اندر. ماں کو چھوڑ کے باپ کو، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، تمہاری خدمت کا محتاج ہے، چھوڑ کے جا رہے ہو. یہ کہاں کا دین ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی آئے، آ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم جہاد کے شوق میں آئے ہیں، جہاد کے لیے آئے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کر آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس، اور جس طرح روتا چھوڑ کر آئے ہو ان کو جا کر ہنساؤ. تم جہاد میں قبول نہیں ہو کہ تم اپنے والدین کو اس طرح چھوڑ کر آئے ہو. تو اب یہ
کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اگر کوئی نہیں کر رہا یا جو کرے تو جس طرح چاہے کرے، ماں باپ کا حق پامال کرے، بیوی کا حق پامال کرے یا اپنے دوسرے حقوق و لباس کو پامال کرے، لیکن اس میں چلے میں نکل جائے. یہ ذہنیت خدا کے لیے اس کو چھوڑو، اللہ کے لیے چھوڑو، اور یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. پورے کے پورے کا مطلب یہ کہ ہر ایک کا حق اس کا حق ادا کرو. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات جاگتے اور صبح کو سارے دن روزے رکھتے. بیوی نے شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو باقاعدہ ڈانٹا اور کہا کہ تم ان لنفسک علیک حقا، تمہاری جان کا تم پر حق ہے، ان لزوجک علیک حقا. جی ہاں، یہ ویڈیو تھی، یہ پیغام تھا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا، اور حضرت نے جو باتیں بھی ارشاد فرمائی ہے وہ بالکل درست بات تھی. کیونکہ آج ہم اس چیز کا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ ہم اور آپ اگر دین کے خدمت گار ہیں، اگر ہم اور آپ تبلیغ کرنے والے ہیں، تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں لیکن ایک جانب حقوق اللہ کو تو ادا کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، ساری چیزوں کو ادا کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے حقوق العباد کی، اکرام مسلم کی، تو اس چیز کو لوگ نظر انداز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت مولانا الیاس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کام کو شروع کیا تھا تو مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگ جو راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، جو اللہ سے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے دور ہو چکے ہیں، اس کام کے ذریعے ان کو دین کے قریب لایا جاوے اور اس کام کے ذریعے ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے. تو خدا را کچھ بھی کمنٹ کرنے سے پہلے، جی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے بارے میں کچھ بھی بولنے سے پہلے ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ حضرت شیخ الاسلام ہے، اور حضرت نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ بالکل درست ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اور وہ صرف اور صرف کسی دشمنی یا کسی نفرت اور کسی بھی چیز کو لے کر نہیں، بلکہ صرف اور صرف ہماری اصلاح کے غرض سے حضرت نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہے. تو خدا را آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. اگر آپ اس کام سے جڑے ہوئے، اگر نہیں جڑے ہوئے ہیں تو جڑے، کیونکہ بہت پیارا کام ہے. یہ ایسا کام ہے کہ لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑتا ہے، دین کے پھیلنے کا بہترین ذریعہ ہے. اس سے لوگ دین سیکھتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، تو یہ بہت بہترین ذریعہ ہے. لیکن ذریعے کو ادا کرتے کرتے، اس پر عمل کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ ہم حقوق اللہ کو تو ایک جانب ادا کر رہے ہیں لیکن حقوق العباد میں ہم سے کمی و بیشی ہو رہی ہے. تو حقوق العباد وہ گناہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ بندہ جس کے حق میں ہم نے حق تلفی کی ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرنے والا. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ دوسروں کی اصلاح ہو سکے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.